अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चाय टोस्टर होस्ट। मैं हूं आपकी होस्ट रजा सुहेल एंड वी स्टार्टिंग अ ब्रांड न्यू मंडे मॉर्निंग with not the best news because as you can already see कि पेशावर में ब्लास्ट हुआ है and हम उसी वजह से थोड़ा सा obviously परेशान हैं, praying for everyone's well-being and wishing well। इसी नोट पे हम लोग जल्दी से अपना शो भी शुरू करते हैं। आज हमारे बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट्स हैं जिनसे हम बात करेंगे अबाउट फिजियोथेरेपी एंड अबाउट हाउ सैफी हॉस्पिटल इज़ बेसिकली मेकिंग चेंजेस। तो हमारे गेस्ट ऑन सेट जो होंगे वो बेसिकली हमसे नॉट ओनली इसके बारे में बात करेंगे, हम उसके बाद हुमायूं मसूद से भी बात करेंगे जो एक सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर हैं, कोच हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, मॉडल हैं, एक्टर हैं, और वो हमें बताएंगे कि अबव 40 यानी कि अगर आप 40 साल की उम्र से ज़्यादा हैं तो आपको किस तरह के वर्कआउट्स करना चाहिए। देखिए, आप अक्सर देखेंगे लोग वर्कआउट कर भी रहे होते हैं तो अगले दिन उस वक्त तो बड़ा मज़े का वर्कआउट हो रहा होता है, गर्मी भी लग रही होती है, पसीना भी आ रहा होता है, आपको लग रहा है आपकी बॉडी फुल पम्प्ड अप है, बट जैसे ही जिस्म ठंडा होता है आपके जिस्म के हर एक डिफरेंट हिस्से से दर्दें और तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं। सो हाउ इज़ इट दैट यू कैन अवॉइड दैट? स्ट्रेचेस कितने ज़रूरी हैं हम ये भी डिस्कस करेंगे। एंड बाय द वे स्ट्रेचेस आर सो इम्पॉर्टेंट, आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ। कभी कभी मैं भी भूल जाती हूँ और जिस दिन मैं स्ट्रेचेस नहीं करती हूँ उस दिन पता चलता है, राइट। इसी नोट पे हम अपना शो शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले अपने सेगमेंट की तरफ जाएंगे जिसका नाम है व्हाट्स टोस्टिंग। एंड व्हाट्स टोस्टिंग में फर्स्ट आई वुड लव टू इंट्रोड्यूस यू डॉक्टर फरहान इसाक खान जो कि एक सीनियर मैनेजर हैं फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट एट सैफी हॉस्पिटल ट्रस्ट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। ठीक ठाक। फिर इसके बाद मैं आपको मिलवाना चाहूँगी डॉक्टर मोहम्मद अदील मनान से जो कि हेड ऑफ कंप्यूटर साइंस एट द बुरहानी यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। ठीक ठाक। अच्छा, बाय द वे आप लोगों को इन गेस्ट से मिलवाने से पहले मैं आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो दिखाना चाहूँगी कि ताकि जब वो बात करें तो वी आर एबल टू रिलेट। जल्दी से वीडियो देख कर आते हैं। In the heart of Karachi rises a university that's different from all others. Not just another university giving degrees, this one is creating market-ready products, entrepreneurs, and leaders. Our DPT program, certified by the Allied Health Council of Pakistan, ensures clinical training at Saifi Hospital, preparing healthcare professionals of tomorrow. At the Saifi Burhani University, our B.Ed program is unique, designed to develop not just teachers, but educational innovators for the next generation. Our BS Computer Science program goes beyond theory, with smart labs and a powerful incubation center, turning ideas into real-world solutions. Learning powered by technology. Our smart classrooms bring knowledge to life, from academics to athletics, from healthcare to technology. Saifi Burhani University ensures a complete experience. Saifi Burhani University, not just degrees, but futures, ideas, and entrepreneurs. The Saifi Burhani University that builds futures. वेरी इंटरेस्टिंग डॉक्टर फरहान एंड डॉक्टर अदील। अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छा ये है। मैं इनफैक्ट लोगों को ये भी बताना चाह रही हूँ कि ये पहले एक हॉस्पिटल था एंड नाउ इट्स हेडिंग टुवर्ड्स एजुकेशन, राइट। एंड आप लोगों की प्रोफाइल जिस तरह मैं देखती भी हूँ, तो जिस तरह डॉक्टर फरहान वी विल टॉक अबाउट इट एज वी आर कन्वर्सिंग एज वेल। मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूँगी कि क्या स्कोप है, क्या प्रोग्रेशन है फिजियो का, कंसिडरिंग यू आर हेडिंग दैट डिपार्टमेंट, हाउ इज़ इट इंटरकनेक्टेड? टेल अस अ लिटिल। वेरी गुड क्वेश्चन रिजा। आजकल कराची में जैसे कि लाइफ स्टाइल है और उसमें हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ वो बहुत लिमिटेड होती जा रही हैं। तो ये लिमिटेशंस ऑफ फिज़िकल एक्टिविटीज़ और इसके साथ ही मैं जिक्र करूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कराची उसमें काफ़ी वेयर एंड टेयर हमारी जो बॉडीज़ में वो बहुत जल्दी आ जाता है, और हमारा लाइफ स्टाइल अब ऐसा हो गया है कि हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ से बहुत लिमिटेड हो गए। और आफ्टर कोविड-19 तो ये फ़िज़िकल एक्टिविटी लिमिटेशंस हैज़ बीन मल्टीप्लाइड 100 फोल्ड्स। आई मीन, और हमारी ओपीडी के अंदर 70-80% पेशेंट्स जो आते हैं वो होते हैं जो कि अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ ख़त्म कर चुके होते हैं, या उनका लाइफ स्टाइल ऐसा होता है कि 7 to 8 to 9, 8 to 5 जो है वो वर्किंग आवर्स में अपने ड्यूटीज़ कर रहे होते हैं। तो जिसकी वजह से उनके डिफरेंट मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें कि मोस्ट कॉमनली
गर्दन की तकलीफ और लोअर बैक पेन और आर्थराइटिस और ओवरवेट, ये सारे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हमें फ्रिक्वेंटली देखने को मिलने लगे हैं। अच्छा, तो दैट्स सो बेसिकली दिस इज़ क्लियरली हेल्पिंग अ लॉट। ये एक बड़ा अच्छा मूव था आप लोगों के लिए। डेफिनेटली सैफी हॉस्पिटल की एक लेगेसी रही है, एक क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज, बिल्कुल। एंड नाउ दे आर बीइंग वेरी मच वेल नोन फॉर द टुवर्ड्स द एजुकेशन एज वेल। एब्सोल्युटली, एंड तो ये जो हॉस्पिटल से ट्रांसमिशन है हाँ। एक यूनिवर्सिटी का, इट इज़ वेरी मच अ वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो डॉक्टर अदील, अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर हम एजुकेशन वाली साइड पर इसके आते हैं कि हाउ इज़ BScs प्रोग्राम डिफरेंट, यानी कि ये इस सैफी बुरानी यूनिवर्सिटी में ऐसी क्या खास बात है कि हम यहीं से करें? Okay, first of all, that is so important question as far as the Safi University is concerned. जी। As everyone knows, the Bora community is very strong background they have of the educational setup and the physical health. As far as the computer science technology is concerned, computer science department in the Safi Burani University is concerned, the main focus is to develop the leadership skill. अच्छा। We have specialized program, especially in the computer science department. We have the specialized domains अच्छा। in which a student can learn different areas, especially there is a buzzword, the AI, the data science. बिल्कुल। So these are the buzzwords. So the main focus of the Safi Burani University is to establish the strong foundation plus the problem solving skill within the students. विद इन द तो इसलिए और AI भी साथ इनकॉर्पोरेट किया जाता है? बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि AI और डेटा साइंस ये दो ऐसी फील्ड्स हैं जो फ्यूचर है और इस पे हमें फोकस करना है और इससे घबराने के बजाय हमें इसको इनकॉर्पोरेट करना है कि हम उससे आगे बढ़ें। तो डॉक्टर फरहान, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या प्रोफेशनल करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी हमें इससे, क्या ग्रेजुएट्स को फ़ायदा होगा इससे कोई? डेफिनेटली डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी प्रोग्राम और फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं वो हाई डिमांड में हैं, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इवन आफ्टर और अराउंड द वर्ल्ड। और इसमें मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर कोई फिजिकल थेरेपी अपना ऑन क्लिनिकल सेटअप करना चाहते हैं तो OPD सेक्टर में जा सकते हैं, हॉस्पिटल बेस्ड फिजियोथेरेपी में वो इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं। और बहुत से ऐसे भी होते हैं जिनको एकेडमिक्स का बहुत ज़्यादा पैशन होता है, तो वो एकेडमिया में भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर सकते हैं। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिसर्च में। तो ये 3 डोमेन्स हैं इस फील्ड के जिसमें कि फिजियोथेरेपिस्ट बहुत इजीली इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग दैट विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि अब फिजियोथेरेपी एजुकेशन हैज़ बीन रेज्ड फ्रॉम DPT लेवल टुवर्ड्स द PhD लेवल। अच्छा, यानी कि अब कोई फिजियोथेरेपिस्ट इसको एज अ प्रोफेशन लेता है तो वो बहुत आगे तक एक्सेल कर सकता है, एक्सेल कर career सकते हैं। में। अच्छा, Not only in the PhD के लेवल तक चला गया। Exactly. हाउ इंटरेस्टिंग इज दैट। ग्रेट, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट इन्फॉर्मेशन। इसी नोट पर हम जा रहे हैं एक ब्रेक पे, वी विल बी बैक सून। वेलकम बैक माय लवली पीपल, इट्स अ नाइस एंड अ ब्राइट मंडे मॉर्निंग और हम डिस्कस कर रहे हैं डॉक्टर फरहान एंड डॉक्टर मोहम्मद अदील से अबाउट हाउ एजुकेशन कितना एक पावरफुल वेपन बनता जा रहा है आजकल। अगर आप दुनिया में देखें, एजुकेशन है तो हर चीज़ है, AI का ज़माना है, डायनामिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस डेवलप हो रहे हैं। और ये भी अगर आप देखें तो सैफी बुरहानी यूनिवर्सिटी जो कि एक इनिशिएटिव लिया गया है बाय द दाऊदी बोहरा कम्युनिटी, ये इट्स बिन नोन अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर बीइंग वेरी प्रोग्रेसिव, बड़े फॉरवर्ड थिंकिंग और डीपली कमिटेड हैं टू द सोशल अपलिफ्टमेंट, एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। और आपको पता है ये सैफी बुरहानी यूनिवर्सिटी जो है ये बेस्ड है इन नॉर्थ नाज़माबाद। आप ज़रूर जाके चेकआउट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी जो है उसका बहुत ही अच्छा और ग्रैंड इंफ्रास्ट्रक्चर है। एंड आई रियली थिंक के दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव दैट हैज़ बिन टेकन विद द प्रेजेंस ऑफ सैफी हॉस्पिटल एज वेल। और हम डॉक्टर फरहान और डॉक्टर अदील से भी यही बात कर रहे थे। तो डॉक्टर अदील, मेरे पास आपके लिए अब एक सवाल है और वो सवाल ये है कि आप किस तरीके से इस को बोलेंगे कि मॉडर्न कंप्यूटर साइंस एक बहुत अहम हिस्सा बनता जा रहा है, टेक्नोलॉजी का लैंडस्केप चेंज होता जा रहा है, किस तरह हम इसको अडाप्ट कर रहे हैं? ओके फाइन, दैट वन इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एज फॉर एज आजकल के दौर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कंप्यूटर साइंस इज़ नॉट जस्ट प्रोग्रामिंग और जस्ट कोडिंग। कंप्यूटर साइंस इज़ ऑल अबाउट द प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं और बहुत ही डायनामिक इन्वायरमेंट में आपको सॉल्व करना है।
تو اس کے لیے جیسے میں نے پہلے بھی بتائی یہ بات کہ ملٹیپل فیلڈس آر دیئر اینڈ وی آر گوئنگ ٹو انکارپوریٹ آل دا فیلڈس جس کے تھرو ہم کیا کر سکیں ایک پرابلم سالونگ اپروچ کے تھرو ایک کریٹیکل ڈیزائن بنا کر ہم پروڈیوس کر سکیں بیٹر سافٹ ویئرس فار پرابلم سالونگ. تو اس لیے لیڈرشپ پلس انڈیویجول کے بجائے ہمیں کولیبریٹیو ورکنگ انوائرمنٹ پہ فوکس کرنا ہے تاکہ جو اس وقت پرابلم فیس کر رہا ہے آل اوور دا ورلڈ ڈفرینٹ ایریاز ریگارڈنگ دا سسٹینیبلٹی اینڈ اکنامک گروتھ, بالکل, تو اس کے لیے ہمیں ایک کمبائن ایفرٹ کی ضرورت ہے. تو کمپیوٹر سائنس اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو کمپیوٹر سائنس ہے وہ میکینیکل, الیکٹریکل, الیکٹرانکس اینڈ اسپیشلی دا میڈیکل سائنس کی فیلڈ سے انٹیگریٹ ہوگا, کولیبریٹ کرے گا, ان کی پرابلم کو سالو کرے گا. اس کے لیے ہمیں 3 چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. ایک ہے لیڈرشپ جو کہ بہت ہی اچھی ہے, جیسے میں نے سیفی برہانی یونیورسٹی کی بات کی, اسٹرانگ لیڈرشپ اسکل. دوسری چیز ہے آپ کے پاس کولیبریٹیو انوائرمنٹ, اور تیسری چیز ہے آپ کے پاس دا ڈیزائننگ اپروچ جو انوویشن لے کے آئے, دو گروتھ لے کے آئے. بالکل گروتھ لے کر آئے. اچھا, اینڈ ڈاکٹر فرحان اگر میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ ہاؤ ڈو یو سی دس پروگریسنگ فردر, کیا آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ چینجز جو ہے وہ اب تھوڑا آن گراؤنڈ ریالٹی بھی دیکھتے ہیں, یہ تھوڑا ہٹ کے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو لگتا ہے اسٹوڈنٹس انٹرسٹ لیتے ہیں, آپ کو نظر آ رہا ہے از اٹ سم تھنگ دیٹ از ریئلی ہیلپنگ دا کمیونٹی اوور آل آن گراؤنڈ ریالٹی اگر میں آپ سے پوچھوں؟ دیکھیں, جہاں تک آپ نے اسٹوڈنٹس انٹرسٹ کی بات کی ہے تو لیٹ می شیئر یو ون ویری سرپرائزنگ فیکٹس اینڈ فیگرس. کراچی میں جو انسٹیٹیوٹس کے نمبر ہیں وہ اراؤنڈ 50+ ہو چکے ہیں جو کہ فزیکل تھراپی کی ایجوکیشن پرووائڈ کر رہے ہیں, اور ایٹ سیفی ہاسپٹل ہمارے پاس سلاٹس اویلیبل نہیں ہیں فار دا ٹریننگ آف دا انٹرنشپس اینڈ دا ہاؤس آفیسرس. سو آپ اندازہ کریں کہ اس کی ورتھ, اس کی ڈیمانڈ اور اس کی امپورٹنس کتنی زیادہ ہو چکی ہے. اور میں آپ کو بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں ڈسکس کرنا چاہوں گا, بلکہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ سیفی برہانی یونیورسٹی کا جو DVT پروگرام ہوگا وہ بہت یونیورسٹیز اور انسٹیٹیوٹ سے بہت ایک الگ اس کا ایک اسٹیٹس ہونے والا ہے. بیکاز ہمارے پاس ہیں تو 50+ انسٹیٹیوٹس اور یونیورسٹیز, مگر ان کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ان کے اپنے ہاسپٹلس اور کلینکل سیٹنگز نہیں ہیں. میں چونکہ اس فیلڈ کو بہت کلوزلی دیکھتا ہوں, پریکٹس کرتا ہوں, تو میں دیکھتا ہوں کہ جو سیفی یونیورسٹی نے یہ انیشیٹو لیا اپنے کلینکل سیٹ اپس کی اسٹرینتھ ہونے کے بعد جو لیا ہے وہ بڑا زبردست ہے. اور میں آئی ایم ویری مچ ہوپ فل کہ دس یونیورسٹی از ریئلی گوئنگ ٹو میک اے ویری سگنیفیکنٹ ڈفرینس اینڈ اسٹینڈرڈس ان دا ایجوکیشن آف فزیکل تھراپی. اور میں اپنی پوری فزیوتھراپی کمیونٹی کو کنگریچولیٹ کرنا چاہوں گا کہ ایک ایسی یونیورسٹی ورکنگ کرنے جا رہی ہے جو کہ ہماری فزیوتھراپی ایجوکیشن کو ایک اسٹینڈرڈ دینے والی ہے. کیونکہ کلینکل سیٹ اپ کی اگر آپ بات کرتے ہیں نا تو وہ بڑا ہمارے پاس سیفی ہاسپٹل میں بہت کمپریہنسو اور ایکسٹینڈیڈ فزیوتھراپی سیٹ اپ ہے جس میں ہمارے پاس ہر یونیورسٹیز ہے. جو جسٹ نیم کراچی کی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے جہاں کے انٹرنز اور ٹریننگس ہم لوگ نہیں دیتے ہوں گے. اور اس کے ساتھ میں ایک اور چیز امپورٹنٹ آپ کو ایلیبوریٹ کروں گا, وہ یہ کہ ہمارے پاس کراچی کی 2 بڑی یونیورسٹیز کے MOUs سائن ہیں کلینکل ٹریننگس کے. جسٹ امیجن کہ وہ بڑی یونیورسٹیز ہیں, میں نام نہیں لینا چاہوں گا, بٹ ان کے پاس اپنے کلینکل فیسلٹیز اور کلیننگ کی نہیں جگہیں نہیں ہیں. تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے. اور میڈیکل فیلڈ کی جب آپ بات کرتے ہیں نا تو دس از آل اباؤٹ اسکلز اینڈ ہینڈز آن نالج. تو وہ لیکنگ ہونے کی وجہ سے جو کینڈیڈیٹس پاس ہو جاتے ہیں, ڈگری ہولڈرز بن جاتے ہیں, بٹ دے ڈیفینیٹلی لیک clinical skills and training. So this is the point which is really hot seller, a key point. بالکل بالکل absolutely. اسی نوٹ پر ہم جا رہے ہیں ایک بریک پہ. We will be back soon. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر فرحان اور ڈاکٹر عدیل سے اباؤٹ دا سیفی برہانی یونیورسٹی. اینڈ ڈاکٹر عدیل, آپ کے لیے ایک سوال میں پوچھنا چاہوں گی کہ ہم لوگ کس طریقے سے اسٹوڈنٹس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ ریسرچ کریں, نئے اسٹارٹ اپس بنائیں. ایٹ دا سیم ٹائم ہم لوگ کس طریقے سے پیرنٹس کو بھی یہ اطمینان دیتے ہیں کہ جو چلڈرن پرسو کر رہے ہیں کریئر, اٹ از سم تھنگ دیٹ از ورتھ وائل فار دیم. واٹ وڈ یو سے؟ اوکے, یہاں پہ میں اس کویشچن کو آپ کو 2 حصوں میں آنسر کروں گا. دا فرسٹ ون از کہ اسٹوڈنٹ کے کیریئر کے حوالے سے. جی.
The most important part as far as the SEFI University is concerned, جو ان کا aim ہے لیڈرشپ کا, that is what کہ ہمیں جاب کریٹر بننا ہے, ٹھیک ہے, ہمیں جاب سیکر نہیں بننا. سو اٹ مینس واٹ کہ وی آر مور فوکسڈ اپون دا انٹرپرینرشپ اسکل, لیڈرشپ اسکل, اینڈ اسپیشلی اس کے لیے ہمارا اپنا انکیوبیشن سینٹر ہے جو سیفی برانی انکیوبیشن سینٹر ہے. وہاں پہ اسٹوڈنٹ کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا فار دا اسٹارٹ اپ. دے آر گوئنگ ٹو ورک آن دا آئیڈیا, جو وہ آئیڈیا ان کے پاس ہے اس کو وہ انکیوبیشن سینٹر میں لے کے آئیں, وہاں پہ اپنے پروڈکٹ کو میچیور کریں, اینڈ ونس اٹ ہیز بین میچیورڈ تو وہ پھر مارکیٹ میں جا کر اس پہ اپنا بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں. سو دیٹ ون از دا فرسٹ تھنگ جس پہ جو مین فوکس ہے سیفی یونیورسٹی کا اور کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کا فوکس ہے, وہ یہ ہے کہ مارکیٹ ریڈی پروڈکٹ ملنی چاہیے ان ٹرم آف جاب پلیسمنٹ, ناٹ فار دا جاب سیکرز. سیکنڈ تھنگ از ایز فار ایز جو نارملی اسٹوڈنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے, یس وی ہیو دا کیریئر پلیسمنٹ ڈپارٹمنٹ, وی ہیو دا انڈسٹریل ریلیشن ڈپارٹمنٹ جہاں پہ انڈسٹری کے ساتھ کولیبریشن ہے, اور ڈیفینیٹلی بزنس کمیونٹی ہے تو وہ بزنس پہ کچھ سپورٹ بھی کرے گی, اور اس حوالے سے اسٹوڈنٹ اپنے کیریئر کو پرسو کر سکتے ہیں. اور دوسری جو بات یہ میں اسی میں آگے ایڈ کروں گا, جیسے میں نے کہا کہ یہاں پہ ہمارے پاس جو فیلڈ ہے وہ 3-4 ایریاز میں ڈیوائیڈڈ ہے, اور ہمارا جو کمپیوٹر سائنس پروگرام ہے دیٹ از مور فوکسڈ اپون دا اسپیشلائزڈ ایریاز. تو اسٹوڈنٹ کسی ایریا پہ بھی کام کرنا چاہے, یس موسٹ ویلکم, وی ہیو دا اسٹیٹ آف آرٹ لیبس جس میں وہ پریکٹس کر سکتے ہیں, پروجیکٹ بیس لرننگ کر سکتے ہیں, اور ساتھ ساتھ پھر اپنے اسٹارٹ اپ کو بھی میچیور کر سکتے ہیں بائی یوزنگ دا انکیوبیشن سینٹر. ٹھیک ہے, زبردست. آئی تھنک دیٹ ساؤنڈس گریٹ. اور یو نو اٹس یہ آپ نے بڑی اچھی بولی کہ جاب سیکر نہیں جاب کریٹر, کہ وہ مائنڈ سیٹ ہم سکھاتے ہیں بچوں کو, وچ از سو امپورٹنٹ بیکاز آج کل کے زمانے میں دیٹس دا مین تھنگ. اچھا ڈاکٹر فرحان, اگر میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ یو نو کون سی یو نو کریئر اپرچونیٹیز اویلیبل ہے اور ڈی پی ٹی گریجویٹس کے پاس, اور کیا اسکوپ ہے ان ٹوڈیز لینڈسکیپ؟ دیکھیں رجا, بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے یہ, ہاں, اور ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو میں نے لاسٹ کوشچن میں آپ کے ایڈریس کی تھی وہ یہ تھا کہ آپ ڈی پی ٹی پروگرام کے اسٹوڈنٹس کو کس لیول پہ جا کے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں یا ان کی ٹریننگ ہوتی ہے. ٹریننگ ہوتی ہے. لیٹ می ٹیل یو ون ویری امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ کہ ڈی پی ٹی کی ایجوکیشن جو انسٹیٹیوٹس بھی دے رہے ہوتے ہیں ان کے لیے مسٹ ہے. اٹ از مینڈیٹری فار دیم ایز پر دا ایچ ای سی اینڈ دا الائڈ ہیلتھ پروفیشنل کاؤنسل دیٹ دے مسٹ ہیو دیئر آن 200 بیڈڈ ہاسپٹل, so that their students must be trained accordingly, اور وہ کسی پہ ڈپینڈنٹ نہ ہو. جیسے میں نے ابھی مینشن کیا تھا نا کہ انسٹیٹیوٹس بڑے بڑے ہوتے ہیں بٹ ان کے پاس کلینکل ٹریننگ کی فیسلٹیز نہیں ہوتی ہیں. تو ہمارا جو یہ انہوں نے فزیوتھراپی ڈپارٹمنٹ ہے وہ 200 بیڈڈ ہاسپٹل پہ ڈپینڈ کرتا ہے, اور پورا اس پہ کمپریہنسولی ٹریننگ کا سینٹر ہے. تو یہ جو پروگرام ہوگا ڈی پی ٹی کا ایس بی یو کے اندر, وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک بہت ڈفرینٹ لرننگ انوائرمنٹ دینے والا ہے, بلکہ ایک ارلی لرننگ انوائرمنٹ پہ ہینڈز آن ٹریننگ دینے والا ہے. تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے اس پروگرام کا, اف یو آر گوئنگ ٹو پرسو دا یونیورسٹی. بالکل, ایبسلیوٹلی. اچھا, اگر میں آپ سے کوئی لاسٹ میسج لینا چاہوں ود رسپیکٹ ٹو کہ یو نو یہ ہمیں کیوں سیفی برانی یونیورسٹی آنا چاہیے, ادر دین دا فیکٹ کہ یو نو ایک تھرسٹ فار نالج بڑے اچھے طریقے سے فلفل ہو رہی ہے بیکاز آف دا فیکٹ کہ آپ کے پاس پریکٹیکل کلینکس اٹیچڈ ہیں, ہاسپٹل اٹیچڈ ہیں, ہینڈز آن ایکسپیرینسز ہیں. واٹ وڈ یو ٹیل, جس طرح ڈاکٹر عدیل پہلے آپ سے لے لیتی ہوں, واٹ ول یو ٹیل دا پیرنٹس, واٹ ول یو ٹیل دا وائڈر کمیونٹی جو ابھی ہمارا شو دیکھ رہے ہیں, آپ ان کو ایسا کیا میسج دے سکتے ہو؟ اسپیشلی پیرنٹس کے لیے میسیج یہی ہے کہ آج کل کے دور میں جس طرح سے ٹیکنالوجی گروم کر رہی ہے, اور ایریاز یا انوویشن یا چینجنگ یا ڈیولپمنٹ یا ڈفرینسیشن جس طرح سے ہو رہی ہے, تو اسی حساب سے اسٹوڈنٹس کو جیسے ہم گائیڈ کرتے ہیں, آپ نے ابھی اپنے جو بھی بچوں کو اسی طرح سے گائیڈ کرنا ہے کہ صرف انہیں بکش نالج پہ فوکس نہیں کرنا ہے, تھیوریٹیکل اسپیکٹس پہ نہیں فوکس کرنا, بلکہ ان کو انوائرمنٹ فیملیئر بھی کرنا ہے. اس کے لیے موسٹ امپورٹنٹ پارٹ جو میں سجیسٹ کرتا ہوں, اور میں یہ ریکویسٹ بھی کرتا ہوں پیرنٹس سے, کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ میں یہ اسکل ڈیولپ کریں اور کوشش کریں کہ ان کو تھوڑا سا سوشلائز کریں ڈفرینٹ اسپیکٹس سے, تاکہ وہ ڈفرینٹ ٹیکنالوجیکل جو اسٹارٹ اپس ہوتے ہیں وہاں پہ جائیں,
ہیکاتھونس ہوتے ہیں وہاں پہ جائیں, میٹ اپس ہوتے ہیں وہاں پہ جائیں, گائیڈنس لیں, تو وہاں سے ان کے اندر یہ اسکل ڈیولپ ہوں گے. اور آپ لوگوں کی کوئی گائیڈنس آن لائن اویلیبل ہے؟ سوری ٹو کٹ یو آف. یس ڈیفینیٹلی. آر دیر ماڈیولز اینڈ آل, لائک ویب سائٹ پہ جا کے لوگ چیک کر سکتے ہیں, بچے پیرنٹس اپنا اطمینان کر سکتے ہیں کیا؟ بالکل اطمینان کر سکتے ہیں, اور میں اس پیرنٹ سے اسٹوڈنٹ سے یہ بھی کہوں گا کہ ہم وہاں پہ اویلیبل ہوتے ہیں. اگر کوئی بھی کنسرن ہے دے کین کم ٹو اس, ہم ان کو گائیڈ کریں گے اور وہ بہتر جو بھی ایڈوائس پرووائڈ کر سکتے ہیں. بالکل. اور اگر میں ڈاکٹر فرحان آپ سے کوئی اینڈنگ میسج لاسٹ لوں ود رسپیکٹ ٹو آڈینس میں جو پیرنٹس, مدرس, بچے دیکھ رہے ہیں, آپ کیا بول سکتے ہیں؟ دیکھیں, ایک بڑا امپورٹنٹ ٹیک ہوم میسیج میں دینا چاہوں گا, چونکہ میں یہ اوبیسلی پریکٹیکل لائف میں فیل بھی کرتا ہوں کہ اس کی بہت زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے. وہ یہ وہ اسٹوڈنٹس یا وہ کینڈیڈیٹس جو کہ اپنا کیریئر ڈی پی ٹی میں پرسو کرنا چاہتے ہیں, انہیں ایک امپورٹنٹ چیز بڑی دیکھنی چاہیے. وہ یہ کہ جو انسٹیٹیوٹ وہ سلیکٹ کر رہے ہیں یا چوز کر رہے ہیں, کیا ان کا اپنا ہاسپٹل سیٹنگ ہے, کیا ان کی اپنی کلینکل ٹریننگ کی سفیشینٹ اور کمپریہنسو اسٹرکچر موجود ہے یا نہیں. کیونکہ میں جو فیس کرتا ہوں ڈیلی لائف میں اور اپنی پوزیشنس میں, وہ یہ دیکھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کو اویئرنیس نہیں ہے کہ وہ کس انسٹیٹیوٹ کو آپٹ کریں فار پروفیشنل ایجوکیشن, بیکاز ڈی پی ٹی پروگرام از ایکچولی 5 year پروفیشنل ایجوکیشن ود 1 year ہاؤس جاب. اب آپ سوچیں کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ نے ڈگری لے لی اور ایسے انسٹیٹیوٹ سے جس کے پاس کلینکل ٹریننگ کا سیٹ اپ نہیں ہے, تو موسٹ امپورٹنٹلی بات جو میں کنوے کرنا چاہوں گا اور ٹیک ہوم میسیج میں یہ دینا چاہوں گا, وہ یہ کہ اسٹوڈنٹ ایسے انسٹیٹیوٹس کو سلیکٹ کریں جس میں کہ ان کا اپنا کلینکل سیٹ اپ ہو, کلینکل ٹریننگ کی کمپریہنسو ایٹ لیسٹ 200 بیڈڈ ہاسپٹل ہو, جیسے کہ ان کا ایس بی یو سیفی یونیورسٹی کا فزیو تھراپی سیٹ اپ ہے سیفی ہاسپٹل میں. تو ایک بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ یہ ہے, اور یہ وہ پوائنٹ ہے جو آپ کی بیس بناتا ہے. اگر آپ نے اس کو آپٹ نہیں کیا, اس کو دیکھا نہیں, تو آپ نے ایک بہت بڑی جنگ جو نا وہ مس کر دیں گے. اچھا, کل آپ لوگوں کا اوپن ڈے بھی تو ہے 10 سے 5 کے بیچ میں. Please tell the audience about that. This is very important event which is going to celebrate on the 25th of the November along with the World Physical Therapy Day. اچھا. ہاں, یعنی کہ کل ورلڈ فزیکل تھراپی ڈے کے ساتھ آپ لوگ اپنا اوپن ہاؤس کر رہے ہیں, اور یہ ٹائمنگ بتائیں ذرا. It will start right from the 9 AM to 6 PM. 9 AM to 6 PM. اگر آپ یہ شو دیکھ رہے ہیں ابھی, اور اگر آپ کو پتا ہے کہ کسی کو انٹرسٹ ہو, پلیز ڈو پاس آن دس میسج. آپ لوگوں کے کرنگی والے ناظم آباد والے انسٹیٹیوٹ کے اندر ہے. یو کین چیک دا ڈیٹیلز آن لائن, ہمارے نیچے ٹکرز بھی چل رہے ہیں, جائیں چیک کریں, ہے نا. کیا فائنڈ کر سکتے ہیں وہاں پہ؟ موسٹ امپورٹنٹ چیز کیا ہے, جو پرپز بلڈ کیمپس اگر آپ کو دیکھنا ہے یونیورسٹی کا, یو ول ہیو ٹو وزٹ دا ایس بی یو. اینڈ دین سیکنڈ امپورٹنٹ تھنگ وچ آئی ایم اگین اینڈ اگین emphasizing, check out the clinical facility at the Safi Hospital. Absolutely. Thank you so much Dr. Farhan and thank you so much Dr. Adil. آپ لوگ آئے, بڑی اچھی اور بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے بتائی, and I think it's the need of the hour as well. Right, کہ ہمارے اسکل سیٹ بڑی پریکٹیکل ہوتی جائیں وقت کے ساتھ ساتھ, and AI incorporation بھی ہو. Absolutely. Thank you so much for being here. Thank you so much for sharing your thoughts. All right guys, I really hope آپ لوگوں نے آج کا شو انجوائے کیا, and you know we covered a very important topic as well, and کل اوپن ہاؤس سے آپ لوگ جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں. Other than that, I think اگر آپ ویسے دیکھیں تو سب بچوں کے ایگزامز بھی چل رہے ہیں, تو ایجوکیشن آج کے لیے بڑا اچھا ایک ٹاپک رہا, بیکاز یو نو آج میرے بیٹے کا بھی پہلا ایگزام ہے لٹریچر کا, اللہ ہی خیر کرے. اینڈ اسی چیز پہ اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی انشاءاللہ, اینڈ سی یو آفٹر اے شارٹ بریک.